قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی اب خطاب حضور سے ہے، اللہ سے دعا کرو، رب اما ترینی، اے اللہ اگر تو مجھے دکھائی دے، میری ہی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آ جائے جس کا کہ تو وعدہ کر رہا ہے ان سے، جو ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو پروردگار پھر مجھے اس ظالم قوموں کے، اس ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجو۔ یہاں وہ آیت ذہن میں رکھیے سورہ انفال میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، ڈرو اس عذاب سے، اس پکڑ سے، جب آئے گی تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گی۔ تو گویا کہ ہر شخص کو یہ دعا کرتے رہنی چاہیے۔ اگر آپ کوئی خیر کے لیے کوئی کوشاں ہیں، کمر کسی ہوئی ہے، کوئی کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو یاد آ جائے، ہوش آ جائے کس لیے ملک بنایا تھا، یہ پھر ادھر ہی اس طرف رخ کر لیں، جو بھی محنت کر رہے ہوں، اور اس کا ڈر بھی ہے کہ اگر ہمیں تاخیر ہو گئی، پتہ نہیں یہ مہلت کب ختم ہو جائے اللہ کی طرف سے جو ہمیں دی گئی ہے، کب عذاب الہی کا دوسرا کوڑا، پہلا کوڑا برسا تھا سن 71 میں، کیا ہوا تھا، ایسا ہی کوئی کوڑا پھر برس سکتا ہے۔ یہ چیزیں سب کی سب محفوظ نہیں ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اے اللہ ہمیں اس میں شامل نہ کیجو، لیکن اس میں شامل نہیں ہونا ہے تو یہ کہ اپنا تن مندل لگا دیجئے اس قوم کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، تب اللہ تعالیٰ نے بچانے کا وعدہ کیا ہے۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون رب لا تجعلنی فی القوم فلا تجعلنی فی القوم الظالمین وانا علی ان نریک ما نعدہم لقادرون، اور یقیناً اے نبی ہم اس پر قادر ہیں کہ جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لے آئیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اے نبی آپ تو اچھی بات کے ذریعے سے بری بات کا مقابلہ کرتے رہیے۔ ان کی طرف سے جو باتیں آ رہی ہیں، گالی آئے تب بھی آپ دعا دیں، وہ آپ کو اور جس طریقے سے چاہیں برا بھلا کہیں، آپ انہیں اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں۔ آپ کا جو ہو رہا معاملہ چاہیے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اس طریقے سے جو سب سے عمدہ ہو، اعلیٰ ہو، آپ برائیوں کو دور کیجئے اس کے ذریعے سے۔ نحن عالم بما یصفون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ وقل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اور کہیے اے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطانوں کی چھوت مجھے لگے، واعوذ بک رب ان یحضرون، اور پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یعنی شیطانوں کی چھوت لگنے سے مراد جو سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا تھا، کبھی ایک داعی کو بھی غصہ آ جاتا ہے، یہ بھی گویا کہ شیطان کی چھوت ہے۔ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آن کھڑی ہوگی، قال رب ارجعون، تو کہے گا پروردگار ذرا مجھے واپس بھیج دے، دنیا کی طرف دوبارہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کلا، شاید کہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں مال و اسباب، میں اس میں اب کام کروں، اچھے نیک کام کروں، سارا تیری راہ میں دے دوں گا، سب صدقہ کر دوں گا، مجھے ذرا سے ایک مرتبہ واپس کر دے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلھا، یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب تو ان کے پیچھے وہ برزخ کا دور ہے، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اٹھائے جائیں گے، موت کے بعد بعث بعد الموت تک برزخ ہے۔ فاذا نفخ فی الصور، جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فلا انصاب بینہم، یہ سارے نسبی تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ یومئذ، اس دن، ولا یتساءلون، اور کوئی ایک دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ایک دوسرے سے پوچھے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، تو جن کے نیک اعمال کے پلڑے جو ہیں بھاری ہوں گے وہ فلاح پانے والے ہوں گے، وہ ہوں گے در حقیقت کہ جنہوں نے واقعتاً اپنی شخصیت کو سنوارا تھا، بنایا تھا، اپنی خودی کی اور اپنی سیرت کی تعمیر کی تھی۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وہ نیکی کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسہم، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے خود اپنے آپ کو ہلاک کیا، فی جہنم خالدون، اور وہ رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ۔ تلفح وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو جھلس رہی ہوگی، وہم فیہا کالہون، اور ان کے حلیے بگڑ رہے ہوں گے، چہرے بگڑ رہے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہا جائے گا کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان کو جھٹلاتے رہے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، پروردگار وہ کہیں گے ہم پر ہماری کم بختی جو ہے وہ ہم پر غالب آ گئی۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، تسلیم کرتے ہیں ہم کہ ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے، گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، پروردگار ایک دفعہ ہمیں یہاں سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اگر ہم دوبارہ یہی کریں گے تو پھر واقعی ظالم ہوں گے، پھر جو سزا تو چاہے دے دیجو۔ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، اللہ کہے گا اب ذلیل اور پھٹکارے ہوئے ہو کر یہیں پڑے رہو اور مجھ سے بات تک مت کرو، مجھ سے مخاطب مت ہو۔
انہو کان فریق من عبادی یقولون، یقیناً میرے بندوں میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو کہا کرتے تھے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، پروردگار ہم ایمان لائے پس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے تمام رحم کرنے والوں میں، فاتخذتموہم سخریا، ان کا تم نے مذاق اڑایا تھا، تم ان کا ٹھٹھا کیا کرتے تھے، میرے وہ بندے جو اس طرح مجھ سے دعائیں کیا کرتے تھے تم ہنسا کرتے تھے ان پر، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ ان کے ٹھٹھوں کے اندر ان کا ٹھٹھا اڑانے میں تم ہمیں سنے سے بھول گئے، ہم تو یاد ہی نہ رہے تمہیں، وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے مذاق اڑاتے رہے، ان پر ہنستے رہے، انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں نے ان کو بدلہ دیا ہے ان کے صبر کے طفیل، انہم ہم الفائزون، کہ آج وہی ہے کامیاب۔ قال کم لبثتم فی الارض عدد السنین، اب اللہ پوچھے گا بھلا کتنے دن رہے تھے زمین میں تم، کتنے سال رہے تھے؟ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، کہیں گے کہ نہیں رہے ہم بس یا ایک دن یا دن کا کوئی حصہ، فصل العادین، پوچھئے ان سے جن کے پاس حساب کتاب ہے، قال ان لبثتم الا قلیلا، اللہ فرمائے گا واقعہ یہی ہے کہ نہیں رہے تم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ، لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں اس کا شعور ہوتا اور اس کا علم ہوتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ مومنون کی جو آخری 4 آیات ہیں بہت جامع ہیں، بہت پرجلال ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، بے مقصد پیدا کیا تھا، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی یہ کہ در حقیقت اگر آخرت کا تصور موجود نہ ہو تو تخلیق انسانی کا مقصد کو سمجھ میں نہیں آتا۔ عام حیوانات کی طرح انسان ہوتا تو بات ٹھیک تھی، لیکن انسان عام حیوان نہیں ہے، اس میں خاص طور پر جو نیکی اور بدی کا امتیاز ودیت کیا گیا ہے، اس کے اندر جو ایک مورل سینس ہے، اخلاقی حس ہے، کچھ چیزوں کو یہ برا سمجھتا ہے، کچھ چیزوں کو اچھا سمجھتا ہے، اور یہ یونیورسل ہے، یہ کسی ایک قوم یا ایک علاقے کے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ مورل ویلیوز جو ہے یہ پرماننٹ ہے، یونیورسل ہے، گلوبل ہے۔ تو آخر ان کا نتیجہ کیا ہے؟ گندم از گندم برویت، جو سے جو، گندم سے گندم اگنی چاہیے، جو سے جو، لیکن ہم دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ نیکی کا نتیجہ لازماً اچھا نہیں نکلتا اور بدی کا نتیجہ لازماً برا نہیں نکلتا۔ تو کوئی دوسری دنیا ہونی چاہیے، دوسری زندگی ہونی چاہیے، یہی دلیل ہے ایمان بالآخرت کے لیے جس کو قرآن مجید مختلف مواقع پر استعمال کرتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہم یہ دیکھ چکے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، گویا کہ وہی بات یہاں ہے۔
اور اگر اسے اس پچھلے سلسلہ کلام سے علیحدہ سمجھے تو ترجمہ ہوگا کیا تم نے یہ سمجھا ہے. یہ گویا کہ اب مجھ سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، جو بھی قرآن کا پڑھنے والا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فتعالی اللہ الملک الحق، تو بہت بلند و بالا ہے بادشاہ جو سچا بادشاہ ہے، الملک ہے. ظاہر بات ہے کہ کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے غداروں کو سزا نہ دے، وفاداروں کو خلعتیں نہ دے، جاگیریں نہ دے، انعامات نہ دے. دنیا کا نظام چل نہیں سکتا جزا و سزا کے بغیر. تو وہ الملک القدوس الملک الحق کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے جانثاروں، وفاداروں، تابع داروں ان کو کوئی اجر و ثواب نہ دے، ان کی کوئی قدر افزائی نہ کرے، ان کی جو جانثاریاں ہیں ان کا انہیں کوئی صلہ نہ دے، اور جو ان کے غدار تھے، اس کے باغی تھے، انہیں کوئی سزا نہ دے. کیسے ممکن ہے؟ وہ تو بادشاہ ہے بہت بلند و بالا، اور بادشاہ برحق ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ بہت عزت والے عرش کا مالک ہے. ومن یدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کوئی بھی پکارے گا اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو، یعنی اللہ کے ساتھ پکارنا ہے، اللہ کو بھی پکار رہا ہے، کسی اور کو بھی پکار رہا ہے. لا برہان لہ بہ، اس کے لیے اس کے حق میں اس کے تائید میں کوئی برہان، کوئی دلیل موجود نہیں ہے. فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب جو ہے اس کے رب کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے لے گا. انہ لا یفلح الکافرون، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسے کافر فلاح نہیں پائیں گے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور دعا کرو کہ پروردگار ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے.